پل صراط کیا ہے؟ جب سب آسمانی کرے پھٹ جائیں گے اور جب سیارے گر کر بکھر جائیں گے اور جب سمندر اور دریا ابھر کر بہہ جائیں گے اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی تو ہر شخص جان لے گا کہ کیا عمل اس نے آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑ کر آیا تھا۔ پس جس شخص کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو ان قریب اس سے آسان سا حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے اہل خانہ کی طرف مسرور و شاداں پلٹے گا۔ اور البتہ وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ ان قریب موت کو پکارے گا اور وہ دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ سورہ الانشقاق آیت نمبر 12۔ اسلامی فلسفہ حیات 4 مراحل پر مشتمل ہے۔ اول عالم ارواح، دوم عالم دنیا، سوم عالم برزخ، چہارم عالم بالا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ روح تخلیق فرماتے ہیں، پھر اس روح کو جسم عطا کر کے اس جہان رنگ و بو میں بھیج دیا جاتا ہے۔ ایک مقررہ مدت کے بعد جسم کو روح سے الگ کر لیا جاتا ہے اور نیک روح علیین اور بد روح کو سجین میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ جنت اور دوزخ میں داخل ہونے سے پہلے ایک ایسے پل سے گزرنا پڑتا ہے جسے پل صراط کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں پل صراط کے بارے میں بتائیں گے۔ پل صراط کیا ہے، یہ کہاں واقع ہے، اس کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے، کیا اس پل پر سفر کرنا آسان ہوگا، کیا اس پل سے ہر انسان کو گزرنا پڑے گا، کیا بے دین اور کفار کو بھی اس پل پر سے گزرنا پڑے گا، کیا مسلمان اس پل پر سے بغیر کسی دقت اور پریشانی کے گزر جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ پل کیوں بنا رکھا ہے؟ اس ہیبت ناک پل کی کیا اہمیت ہے؟ پیارے ناظرین کرام، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہر مسلمان کے لیے مندرجہ ذیل چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان، نمبر 2 فرشتوں پر ایمان، نمبر 3 رسولوں پر ایمان، نمبر 4 آسمانی کتب پر ایمان، نمبر 5 تقدیر پر ایمان، نمبر 6 زندگی بعد الموت پر ایمان، نمبر 7 آخرت پر ایمان۔ ناظرین، دلی سکون صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے میسر ہوتا ہے اور ایمان نہ رکھنے والا دل سدا ڈر و خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ کمزوری اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے اور کبھی اس کو قرار نہیں ملتا۔ وہ ایمان جس سے انسان کو نجات ملتی ہے وہ اللہ کی ذات پر یقین ہے۔ اس کا یہ مفہوم ہوتا ہے کہ سچے دل کے ساتھ یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پروردگار ہے، وہی اس کا مالک و خالق ہے، وہی تنہا اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے لیے نماز اور روزہ رکھا جائے، دعا و دوا کے لیے اسی کو پکارا جائے، امید و بیم اور خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کی جائے، وہی ساری باکمال صفات سے متصف ہے اور ہر کمی و عیب سے پاک ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے مراد یہ ماننا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں، وہ سب نور سے پیدا ہوئے ہیں، دن رات عبادت الہی میں مشغول رہتے ہیں، ہماری نظروں سے غائب ہیں، وہ نہ مرد ہیں نہ عورت، رشتے ناطے کرنے اور کھانے پینے کے محتاج نہیں۔ تمام فرشتے معصوم ہیں، اللہ کی نافرمانی اور گناہ نہیں کرتے، جن کاموں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں مقرر فرما دیا ہے انہی میں لگے رہتے ہیں اور تمام کام و انتظام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پورا کرتے ہیں۔ وہ بے شمار ہیں، ان کی گنتی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان میں سے 4 فرشتے مقرب اور مشہور ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں اور احکام و پیغام پیغمبروں کے پاس لاتے تھے، بعض مرتبہ انبیاء علیہ السلام کی مدد کرنے اور اللہ اور رسول کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے بھی بھیجے گئے۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں پر عذاب بھی ان کے ذریعے سے بھیجا گیا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام جو بارش وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں اور مخلوق کو روزی پہنچانے کے کام پر مقرر ہیں، اور بے شمار فرشتے ان کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں۔ بعض بادلوں کے انتظام پر مقرر ہیں، بعض ہواؤں کے انتظام پر مامور ہیں، اور بعض دریاؤں اور تالابوں اور نہروں پر مقرر ہیں، اور ان تمام چیزوں کا انتظام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں تک اپنے احکام پہنچانے کے لیے انہی میں سے کچھ بندوں کو چن لیا ہے جن کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں، وہ سچے ہوتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہر قسم کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام پوری طرح سے پہنچا دیتے ہیں اور ان میں کمی بیشی نہیں کرتے اور نہ کسی پیغام کو چھپاتے ہیں۔
رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جن کو نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو، اور نبی ہر پیغمبر کو کہتے ہیں، خواہ اسے نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو، بلکہ وہ پہلی شریعت اور کتاب کا تابع ہو۔ پس ہر رسول نبی ہے اور ہر نبی رسول نہیں ہے۔ بعض علماء نے نبی اور رسول کو ایک ہی معنی میں لیا ہے۔ نبوت اور رسالت اپنی محنت و کوشش سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ جس کو اللہ تعالیٰ بنائے وہی بنتا ہے۔ پس یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ سب نبی مرد ہوئے ہیں، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی۔ دنیا میں بہت سے رسول اور نبی آئے، بعض روایتوں میں ان کی تعداد 1,24,000 آئی ہے، اور بعض میں 1,34,000 اور بعض میں 2,24,000۔ یہ تعداد قطعی نہیں ہے، غالباً کثرت سے بیان کے لیے ہے۔ ان کی صحیح تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس طرح ایمان لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول اور نبی بھیجے، ہم ان سب کو برحق اور رسول اور نبی مانتے ہیں۔ ان میں 313 رسول ہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، سب سے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رسالت و نبوت ختم ہو گئی ہے۔ آپ قیامت تک تمام انسانوں اور جنوں کے لیے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک حقیقی یا ذلی یا بزوری کسی قسم کا نبی کوئی رسول نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو شخص حقیقی یا ذلی یا بروزی کسی بھی قسم کی پیغمبری کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا اور کافر و دجال ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان میں جو پیغمبر آئے، ان رسولوں پیغمبروں میں بعض کا مرتبہ بعض سے بڑا ہے۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل اور بزرگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تو آپ بھی بندے اور فرمانبردار ہیں، اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کا مرتبہ سب سے بڑا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض پر کتابیں اور بعض پر صحائف اتارے۔ ان تمام صحیفوں اور کتابوں پر ایمان لانا ایمان بالکتب ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے گزشتہ زمانے میں مختلف قوموں کی ہدایت کے لیے صحیفے اور کتابیں نازل کی ہیں۔ ان میں سے 4 مشہور کتابیں یہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر نازل فرمائیں۔ توریت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ زبور سیدنا داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ انجیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور افضل و اکمل کتاب ہے جو اس نے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ تقدیر کائنات میں ہونے والے تغیرات کے متعلق اللہ کی طرف سے لگائے گئے اندازے کا نام ہے۔ یہ تغیرات پہلے سے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتے ہیں اور حکمت الہی کے عین مطابق وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ تقدیر پر ایمان لانے کے لیے 4 امور ہیں۔ اول، اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کے بارے میں اجمالی اور تفصیلی ہر لحاظ سے ازل سے ابد تک علم رکھتا ہے اور رکھے گا، چاہے اس علم کا تعلق اللہ تعالیٰ کے اپنے افعال کے ساتھ ہو یا اپنے بندوں کے اعمال کے ساتھ۔ دوم، اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ مذکورہ بالا دونوں امور کی دلیل فرمان باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ، کہ آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے یا زمین پر سب کو بخوبی جانتا ہے، اور یہ سب کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور ان سب کے بارے میں علم رکھنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ہی تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے حکم دیا، لکھو۔ تو قلم نے کہا، یا رب، میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا، قیامت قائم ہونے تک آنے والی مخلوقات کی تقدیریں لکھ دو۔ سوم، اس بات پر ایمان ہو کہ ساری کائنات کے امور مشیت الہی کے بغیر نہیں چل سکتی، چاہے یہ افعال اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق رکھتے ہوں یا مخلوقات سے۔
چنانچہ اپنے افعال کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے اور آپ کا رب جو چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کے بارے میں اجمالی اور تفصیلی ہر لحاظ سے ازل سے ابد تک علم رکھتا ہے۔ اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ اس بات پر ایمان ہو کہ ساری کائنات کے امور مشیت الہی کے بغیر نہیں چل سکتے، اور اس بات پر ایمان رکھنا کہ مرنے کے بعد ہمیں پھر زندہ کیا جائے گا۔ حساب کے دن کا نام یوم آخرت اس لیے ہے کہ اس کے بعد کوئی دوسرا دن نہ ہوگا، کیونکہ تمام اہل جنت اور جہنم اپنے اپنے ٹھکانوں میں قرار پا چکے ہوں گے۔ اس دن پر ایمان لانا ارکان ایمان میں سے ایک ہے، جس کے بغیر کسی بھی بندے کا ایمان قابل قبول نہیں۔ دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ ناظرین، یہی وہ دن ہوگا جس دن انسانوں کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ پل صراط عقائد اسلامی کے مطابق ایک ایسے پل کا نام ہے جس سے ہر انسان کو جنت میں داخل ہونے کے لیے روز قیامت پر گزرنا ہوگا۔ 1000 برس کی مسافت کا یہ پل بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز بیان کیا گیا ہے۔ اس کے راستے کے نیچے جہنم کی آگ ہے جو گناہگاروں کو گرانے کے لیے جلا دیتی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں نیک اعمال انجام دیے، انہیں ان کے اعمال کے مطابق تیز رفتاری سے راستے میں منتقل کیا جاتا ہے، اور جو انہیں حوض کوثر کی طرف لے جاتا ہے جو کثرت کی جھیل ہے۔ وہ مسلمان جو فرض نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، یہ ایک ایسی دعا ہے جس میں وہ خدا سے ان کی رہنمائی کرنے کی دعا کرتے ہیں۔ صراط کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے تیز اور پانی سے زیادہ نرم ہے۔ نیز یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی مسافت 1500 سال کی ہے، 500 سال چڑھائی، 500 سال ہموار اور 500 سال اترائی ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ پل صراط کا بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہونا صحیح احادیث سے ثابت ہے، البتہ پانی سے زیادہ نرم ہونے والی بات کوشش کے باوجود نہیں مل سکی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ، پل کیسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک پھسلنے کا مقام ہوگا، وہاں آنکڑے ہوں گے اور کانٹے جیسے نجد میں ایک کانٹا پایا جاتا ہے جس کو سعدان کہتے ہیں، یعنی ٹیڑھے سر والا۔ مومن اس پر سے گزریں گے، بعض پلک جھپکنے کی سی تیز رفتاری میں، بعض بجلی کی طرح، بعض پرندے کی مانند، بعض تیز گھوڑوں کی طرح، بعض اونٹوں کی طرح، اور بعض بالکل جہنم سے بچ کر پار ہو جائیں گے، اور بعض کچھ صدمہ اٹھائیں گے لیکن پار ہو جائیں گے، اور بعض صدمہ اٹھا کر جہنم میں گر جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی کہ پل بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ پل صراط کی مسافت کے حوالے سے متعدد روایات ملتی ہیں، کچھ میں مسافت 3000 سال مذکور ہے، جبکہ ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ دمشق میں حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ پل صراط کا سفر 15000 سال کی رہا ہے، 5000 سال اوپر چڑھنے کے، 5000 سال نیچے اترنے کے، اور 5000 سال اس کی پشت پر چلنے کے۔ اس پر سے وہ گزر سکے گا جو خوف خدا کے باعث ناتواں و کمزور ہوگا۔ حدیث حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس طرح کی طرح تیز پل صراط نصب کیا جائے گا، پس فرشتے رب تعالیٰ سے عرض کریں گے اس پر سے کون نجات پائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنی مخلوق میں سے میں جسے چاہوں گا نجات دوں گا۔ تو فرشتے خوف کے مارے عرض کریں گے، اے اللہ، آپ کی ذات پاک ہے، ہم نے تیری عبادت اس طرح سے نہیں کی جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا، آپ ہمیں اپنی عبادت کی کوتاہیوں پر مواخذہ نہ کریں بلکہ معاف فرما دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جہنم کے پل پر چلو گے، تم میں سے جو انگارے کو رون دے گا تو کہے گا ہس ہس، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنت کے قریب ہو جا۔ لوگ پل صراط پر اپنے اعمال کے مطابق گزریں گے۔ دوستو، پل صراط جہنم پر بنایا جانے والا پل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ لوگ اس پل پر اپنے اعمال کے مطابق رفتار سے گزریں گے، چنانچہ کچھ تو آنکھ جھپکنے میں گزر جائیں گے اور کچھ بجلی کی طرح، کچھ تیز ہوا کی مانند، کچھ لوگ تیز رو گھوڑوں کی طرح گزریں گے۔
کچھ ایسے بھی ہوں گے جو دوڑ کر گزریں گے، کچھ چل کر، کچھ رینگتے ہوئے عبور کریں گے، جبکہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں اچک کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق رفتار کے ساتھ اس پل کو عبور کرے گا۔ جیسے کہ صحیح بخاری میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں مروی ہے کہ صراط لایا جائے گا اور جہنم کی پشت پر لا کر رکھ دیا جائے گا۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول، پل صراط کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہے، اس پر کانٹے اور آنکڑے ہیں اور چوڑے کھردرے کانٹے ہیں اور ایسے ٹیڑھے کانٹے جو نجد میں ہوتے ہیں، انہیں سعدان کہا جاتا ہے۔ مومن اس پہ چشم زن، بجلی کی طرح، ہوا کی طرح تیز رفتار گھوڑوں اور سواریوں کی رفتار سے گزر جائیں گے۔ ان میں سے بعض تو صحیح سلامت بچ کر نکل جائیں گے اور بعض اس حالت میں نجات پائیں گے کہ انہیں خراش لگ چکی ہوں گی یا ان کے اعضاء جہنم کی آگ سے جھلسے ہوئے ہوں گے، یہاں تک کہ ان کا آخری شخص گھسٹ کر نکل جائے گا۔ صحیح مسلم میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ ابو سعید خدری کہتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بعض تو صحیح سلامت بچ کر نکل جائیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بچنے والوں کی 3 قسمیں ہوں گی۔ ایک قسم وہ ہے جسے کسی قسم کی خراش نہیں آئے گی اور صحیح سلامت گزر جائیں گے، اور ایک قسم وہ ہے جس کو خراشیں آئیں گی اور آخرکار بچ کر نکل جائیں گے، اور ایک وہ قسم ہے جس میں کانٹے چبھ جائیں گے اور وہ گر جائیں گے، پھر جہنم میں جا گریں گے۔ شیخ ابن امسین رحمہ اللہ کہتے ہیں پل صراط چونکہ جہنم پر بنایا گیا ہے اور یہ بہت باریک بھی ہے، چنانچہ جو شخص دنیا میں نیکیاں کرنے میں تاخیر نہیں کرتا، فوری کر گزرتا تھا، وہ پل صراط پر بھی فوری گزر جائے گا، اور جو شخص تاخیر کا شکار رہتا اور جس کے اعمال میں بدعمالیاں بھی شامل تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی بدعمالیوں کو معاف نہیں فرمایا ہوگا تو وہ ممکن ہے کہ جہنم میں گر جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ پل صراط پر سے گزرنے کے لیے یہ مختصر سا بیان ہے کہ لوگ پل صراط پر سے اپنے اعمال کے مطابق رفتار سے گزریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو پل صراط پر کبھی گھسٹ کر چل رہا تھا، کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا، اتنے میں وہ درود شریف آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا، اس نے اسے کھڑا کر دیا یہاں تک کہ اس نے پل صراط کو پار کر لیا۔ معلوم ہوا کہ درود پاک پڑھنے والے کے لیے پل صراط سے گزرنا آسان کر دیا جائے گا، لہٰذا ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ احادیث مبارکہ میں ایسی اور بھی نیکیاں بیان کی گئی ہیں جن پر عمل کی برکت سے انشاءاللہ عزوجل پل صراط پر آسانی نصیب ہوگی۔ چنانچہ مسلمان کی پریشانی دور کرنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کی پریشانی دور کی تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کے لیے پل صراط پر نور کی ایسی 2 شاخیں بنا دے گا جن کی روشنی سے اتنے عالم روشن ہوں گے جنہیں اللہ پاک کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ صدقہ دینا اور بیوہ کی حاجت روائی کرنا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دنیا میں اچھی طرح صدقہ دیا وہ پل صراط سے گزر جائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے امانت اور صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھے سلوک کو بھیجا جائے گا تو وہ پل صراط کے دائیں اور بائیں جانب کھڑی ہو جائیں گے۔ حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یہ ان دونوں وصفوں کی انتہائی تعظیم ہوگی کہ ان دونوں کو پل صراط کے آس پاس کھڑا کر دیا جائے گا شفاعت اور شکایت کے لیے، کہ ان کی شفاعت پر نجات اور ان کی شکایت پر پکڑ ہوگی۔ بھلائی کے کام میں سفارش کرنا، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی فریاد بادشاہ تک پہنچانے کے لیے یا کسی تنگ دست کو مہلت دلانے کے لیے جاتا ہے، اللہ پاک اس دن پل صراط کو عبور کرنے میں اس کی مدد فرمائے گا۔ مسلمان کی عزت کی حفاظت کرنا، جس مسلمان کی غیبت کی جا رہی ہو اس کی عزت بچانے والے کو فرشتہ پل صراط پر پروں میں ڈھانپ کر گزارے گا تاکہ دوزخ کی آگ کی تپش اس تک نہ پہنچ پائے۔ اس میں خطاب تمام لوگوں سے ہے اور جہنم پر وارد ہونے سے مراد جہنم میں داخل ہونا ہے۔ البتہ جنت میں جانے والے مسلمانوں پر جہنم کی آگ ایسے سرد جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ سرد ہو گئی تھی۔ تفسیر صراط الجنان۔ تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے۔ اس آیت سے متعلق مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان میں سے 3 قول درج ہیں۔ نمبر 1، اس آیت میں کافروں سے خطاب ہے اور جہنم پر وارد ہونے سے مراد
جہنم میں داخل ہونا ہے۔ نمبر 2، اس میں خطاب تمام لوگوں سے ہے، اور جہنم پر وارد ہونے سے مراد جہنم میں داخل ہونا ہے۔ البتہ جنت میں جانے والے مسلمانوں پر جہنم کی آگ ایسے سرد ہو جائے گی جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر دنیا میں آگ سرد ہوئی تھی، اور ان کا یہ داخلہ عذاب پانے کے طور پر نہ ہوگا اور نہ ہی یہ وہاں خوف زدہ ہوں، بلکہ ان کا یہ داخلہ صرف اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کی تصدیق کے لیے ہوگا۔ نمبر 3، علامہ ابو حیان محمد یوسف اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں خطاب عام مخلوق سے ہے، یعنی اس خطاب میں نیک و بد تمام لوگ داخل ہیں، اور جہنم پر وارد ہونے سے نیک و بد تمام لوگوں کا جہنم میں داخل ہونا مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حسن اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ جہنم پر وارد ہونے سے مراد پل صراط سے گزرنا ہے، جو کہ جہنم کے اوپر بچھایا گیا۔ یہ تمہارے رب کے ذمے پر حتمی فیصلہ کی ہوئی بات ہے، یعنی جہنم پر وارد ہونا اللہ تعالیٰ کا وہ حتمی فیصلہ ہے جس نے اپنے تمام بندوں پر لازم کیا ہے۔ پل صراط سے متعلق چند اہم باتیں۔ اس آیت کی تفسیر میں پل صراط سے گزرنے کا بھی ذکر ہوا ہے، اسی مناسبت سے یہاں پل صراط سے متعلق چند اہم باتیں ملاحظہ ہوں۔ چنانچہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صراط حق ہے، یہ ایک پل ہے کہ پشت جہنم پر نصب کیا جائے گا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گزر فرمائیں گے، پھر اور انبیاء و مرسلین، پھر یہ امت، پھر امتیں گزریں گی، اور حسب اختلاف اعمال پل صراط پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے۔ بعض تو ایسے تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کا کوندا کہ ابھی چمکا اور ابھی غائب، اور بعض تیز ہوا کی مانند، کوئی ایسے جیسے پرندہ اڑتا ہے، اور بعض جیسے گھوڑا دوڑتا ہے، اور بعض جیسے آدمی دوڑتا ہے، یہاں تک کہ بعض شخص سیرین پر گھسٹتے ہوئے، اور کوئی چونٹی کی چال چلے گا۔ اور پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے، اللہ ہی جانے کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے۔ جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اسے پکڑ لیں گے، مگر بعض تو زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے، اور بعض کو جہنم میں گرا دیں گے، اور یہ ہلاک ہوا۔ یہ تمام اہل محشر تو پل پر سے گزرنے میں مشغول، مگر وہ بے گناہ گناہ گاروں کا شفیع پل کے کنارے کھڑا ہوا بکمال گریہ و زاری اپنی امت عاصی کی نجات کی فکر میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہے، رب سلم سلم، الہی ان گناہ گاروں کو بچا لے۔ اور ایک ایسی جگہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن تمام مواطن میں دورہ فرماتے رہیں گے، کبھی میزان پر تشریف لے جائیں گے، وہاں جس کے حسنات میں کمی دیکھیں گے اس کی شفاعت فرما کر نجات دلوائیں گے، اور فوراً دیکھو تو حوض کوثر پر جلوہ فرما ہے، پیاسوں کو سیراب فرما رہے ہیں، اور وہاں سے پل پر رونق افروز ہوئے اور گرتوں کو بچایا۔ غرض ہر جگہ انہی کی دہائی، ہر شخص انہی کو پکارتا، انہی سے فریاد کرتا ہے، اور ان کے سوا کس کو پکارے کہ ہر ایک تو اپنی فکر میں ہے، دوسروں کو کیا پوچھے، صرف ایک یہی ہیں جنہیں اپنی کچھ فکر نہیں، اور تمام عالم کا بار ان کے ذمہ ہوگا۔ اس پر سے وہ گزر سکے گا جو خوف خدا کے باعث ناتواں و کمزور ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اور فرشتوں کی ندا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صراط پر کھڑے رب سلم دعا کر رہے ہوں گے، اور فرشتے بھی اس پر کھڑے عرض کر رہے ہوں گے، اے اللہ عز و جل سلامتی سے گزار، سلامتی سے گزار۔ پل صراط پر مومنوں کا شعار یہ ہوگا جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پل صراط پر مومنین کا شعار ہوگا رب سلم، یعنی یا اللہ ہمیں سلامتی کے ساتھ گزار، سلامتی کے ساتھ گزار۔ پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ انتہائی مشکل اور اس کا منظر بہت خوفناک ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب قیامت کے دن لوگوں کو پل صراط کی طرف لے جایا جائے گا جو کہ جہنم کے اوپر بنایا ہوا ہے، اور وہ تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک ہے، تو جو شخص اس دنیا میں صراط مستقیم پر قائم رہا وہ آخرت میں پل صراط پر ہلکا ہوگا اور نجات پا جائے گا، اور جو دنیا میں استقامت کی راہ سے ہٹ گیا، گناہوں کی وجہ سے اس کی پیٹھ بھاری ہوئی اور وہ نافرمانی کرتا رہا،
تو پہلے قدم پر ہی وہ پل صراط سے پھسل کر جہنم میں جا گرے گا۔ تو اے بندے ذرا سوچ کے اس وقت تیرا دل کس قدر گھبرائے گا جب تو پل صراط پر اور اس کی باریکی کو دیکھے گا، پھر اس کے نیچے جہنم کی سیاہی پر تیری نظر پڑے گی، اس کے نیچے آگ کی چیخ، اس کا غصے میں آنا سنے گا، اور کمزور حالت کے باوجود تجھے پل صراط پر چلنا ہوگا، چاہے تیرا دل بے قرار ہو، قدم پھسل رہے ہوں، اور پیٹھ پر اتنا وزنی بوجھ جو زمین پر چلنے سے رکاوٹ ہے۔ نیز پل صراط کی باریکی پر چلنا تو ایک طرف رہا، اس وقت تیری کیا حالت ہوگی جب تو اپنا ایک پاؤں اس پل پر رکھے گا اور اس کی تیزی کو محسوس کرے گا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی دوسرا قدم اٹھانے پر مجبور ہوگا، اور تیرے سامنے لوگ پھسل پھسل کر گر رہے ہوں گے، اور جہنم کے فرشتے انہیں کانٹوں اور مڑے ہوئے سروں والے لوہے سے پکڑ رہے ہوں گے، اور تو ان کی طرف دیکھ رہا ہوگا کہ وہ کس طرح سر نیچے اور پاؤں اوپر کیے ہوئے جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ تو یہ کس قدر خوفناک منظر ہوگا، اور تجھے سخت مقام پر چڑھائی کرنی اور تنگ راستے سے گزرنا ہوگا۔ تو اپنی حالت کے بارے میں سوچ کہ جب تو اس پر چلے گا اور چڑھے گا، اور بوجھ کی وجہ سے تیری پیٹھ بھاری ہو رہی ہوگی، اور اپنے دائیں بائیں لوگوں کو جہنم میں گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میرے رب بچا لے، اے میرے رب بچا لے پکار رہے ہوں گے۔ تباہی اور خرابی کی پکار جہنم کی گہرائی سے تیری طرف آ رہی ہوگی، کیونکہ بے شمار لوگ پل صراط سے پھسل چکے ہوں گے۔ اس وقت اگر تیرا قدم بھی پھسل گیا تو کیا ہوگا؟ اس وقت ندامت بھی تجھے کوئی فائدہ نہ دے گی، اور تو بھی ہائے خرابی، ہائے ہلاکت پکار رہا، اور یوں کہہ رہا ہوگا کہ میں اسی دن سے ڈرتا تھا، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، کاش میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلا ہوتا، ہائے افسوس میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا، کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا، کاش میں بھولا بسرا ہو جاتا، کاش میری ماں نے ہی مجھے پیدا نہ کیا ہوتا۔ اس وقت آگ کے شعلے تجھے اچک لیں گے، اور ایک منادی اعلان کر دیا جائے گا، دھتکارے ہوئے جہنم میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو، اب چیخنے چلانے، رونے، فریاد کرنے اور مدد مانگنے کے سوا تیرے پاس کوئی راستہ نہ ہوگا۔ اے بندے، تو اس وقت تو اپنی عقل کو کس طرح دیکھتا ہے، حالانکہ یہ تمام خطرات تیرے سامنے ہیں۔ اگر تیرا ان باتوں پر عقیدہ نہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تو دیر تک یعنی ہمیشہ کے لیے کفار کے ساتھ جہنم میں رہنا چاہتا ہے، اور اگر تو ان باتوں پر ایمان رکھتا ہے لیکن غفلت کا شکار ہے اور اس لیے تیاری میں سستی کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو اس میں تیرا نقصان اور سرکشی کتنی بڑی ہے۔ ایسے ایمان کا تجھے کیا فائدہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس کی نافرمانی چھوڑنے کے ذریعے تجھے اس کی رضا جوئی کی خاطر کوشش کی ترغیب نہیں دیتا۔ اگر بالفرض تیرے سامنے پل صراط سے گزرنے کے خوف سے پیدا ہونے والی دہشت کے سوا کچھ نہ ہو، اگرچہ تو سلامتی کے ساتھ ہی گزر جائے، تو یہ ہولناک خوف اور روب کیا کم ہے۔ پل صراط سے جب گزر ہوگا اس وقت صرف 3 جگہیں ہوں گی، جہنم، جنت اور پل صراط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں اور میرے امتی پل صراط کو طے کریں گے۔ ناظرین، قیامت میں جب موجودہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے اور پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، وہاں سے 2 مقامات ہوں گے، جنت اور جہنم۔ جنت تک پہنچنے کے لیے لازماً جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ جہنم کے اوپر ایک پل نصب کیا جائے گا، اس کا نام صراط ہے۔ اس سے گزر کر جب اس کے پار پہنچیں گے، وہاں جنت کا دروازہ ہوگا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے۔ یہ پل صراط درج ذیل صفات کا حامل ہوگا۔ نمبر 1، بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ نمبر 2، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ نمبر 3، سخت اندھیرے میں ہوگا، اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم کی نہایت تاریکی میں ہوگی، سخت بکھری ہوئی اور غضبناک ہوگی۔ نمبر 4، گناہگار کے گناہ اس پر سے گزرتے وقت مجسم اس کی پیٹھ پر ہوں گے۔ اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کے بوجھ سے اس کی رفتار ہلکی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس صورت میں اپنی پناہ میں رکھے، اور جو شخص گناہوں سے ہلکا ہوگا تو اس کی رفتار پل صراط پر تیز ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط کی دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے جب تم پل صراط پر پہلا قدم رکھ رہے ہوگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوں گے، کہیں گے کہ یا رب سلم،
آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بہت سوں کو پل صراط سے گرتا ہوا دیکھیں گے، اور بہت سوں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے نجات پا گئے ہیں۔ بندہ اپنے والدین کو پل صراط پر دیکھے گا لیکن ان کی فکر نہیں کرے گا، وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی کہ کس طرح خود پار ہو جائے۔ روایت میں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا قیامت کو یاد کر کے رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، مجھے قیامت یاد آ گئی یا رسول اللہ۔ فرمایا، کیا وہاں ہم اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یاد رکھیں گے، لیکن وہاں 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی یاد نہیں رہے گا۔ نمبر 1، جب کسی کے اعمال تولے جائیں گے۔ نمبر 2، جب اعمال دیے جائیں گے۔ نمبر 3، جب پل صراط پر ہوں گے۔ دنیاوی فتنوں کے مقابلے میں حق پر جمے رہو۔ دنیاوی فتنے تو سراب ہیں، ان کے مقابلے میں ہمیں مجاہدہ کرنا چاہیے اور ہر ایک کو دوسرے کی جنت حاصل کرنے میں مدد کرنی چاہیے، جیسا کہ وسعت آسمانوں اور زمین سے بھی بڑی ہوئی ہے۔ اس پیغام کو آگے بڑھاتے ہوئے صدقہ جاریہ کی نیت کرنا نہ بھولیں۔ یا اللہ، ہمیں ان خوش نصیبوں میں کر دیجئے جو پل صراط کو آسانی سے پار کر لیں۔ عقیدہ صراط حق ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کا انکار گمراہی ہے۔ اس پل سے گزرے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے۔ سب سے پہلے گزرنے والے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر فرمائیں گے، پھر اور انبیاء اور مرسلین، پھر یہ امت، پھر اور امتیں گزریں گی۔ سب سے آخر میں گزرنے والا، پل صراط سے گزرنے والا آخری شخص پیٹ کے بل گھسٹ گھسٹ کر گزرے گا۔ وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ، مجھے اتنی دیر کیوں لگی؟ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا، تجھے میں نے دیر نہیں کروائی بلکہ تجھے تیرے اعمال نے دیر کروائی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا کعب الاحبار علیہ رحمت اللہ نے سورہ مریم کی یہی آیت تلاوت کی، پھر فرمایا، تم جانتے ہو کہ دوزخ پر لوگوں کا گزر کس طرح ہوگا؟ پھر خود ہی فرمانے لگے، جہنم لوگوں پر ایسے ظاہر ہوگا گویا چربی کی تہ جمی ہے، نیک و بد کے قدم اس پر جم جائیں گے، تو ایک منادی ندا دے گا، اے جہنم اپنے اصحاب پکڑ لے اور میرے اصحاب چھوڑ دے۔ پھر جہنم میں جانے والے اس میں گرنے لگیں گے، وہ انہیں اس طرح پہچان لے گا جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ مومن اسے اس طرح پار کر لیں گے کہ ان کے کپڑوں پر کوئی نشان نہیں ہوگا۔ جنتیوں پر یہ انعام بھی ہوگا کہ انہیں جہنم کی ہلکی سی آواز بھی سنائی نہیں دے گی۔ ناظرین، بہت سے مسلمانوں کا خیال ہے کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، ہر آدمی جو اس دنیا میں موجود ہے وہ امتحان دے رہا ہے، اور جیسے ہی اس کی آنکھیں بند ہوں گی نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ یہ بات کسی نہ کسی درجے میں صحیح ہو سکتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا امتحان گاہ نہیں بلکہ امتحان کی تیاری کی جگہ ہے۔ جو جتنی اچھی تیاری کر کے دنیا سے جائے گا اتنا ہی آخرت میں کیے جانے والے سوالات کے اچھے جواب دے سکے گا، اور جتنے اچھے جواب دے گا اتنا ہی اچھا کامیاب ہوگا اور اتنے ہی اچھے انعام پائے گا۔ ہمارے شفیق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں فرما گئے کہ دیکھو، آنکھ بند ہوتے ہی قبر میں 3 سوال کیے جائیں گے اور حشر میں 4، اور جو بھی ان سوالوں کے صحیح جواب دے دے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اور جنت میں جائے گا، اور جو ان سوالات کے جواب نہ دے سکے گا وہ ناکام ہوگا اور جہنم میں جائے گا۔ پھر جیسے دنیا کے امتحانی پرچوں میں کچھ سوال لازمی ہوتے ہیں اور ان کے نمبرز بھی زیادہ ہوتے ہیں، اسی طرح قبر کے سوالات چونکہ ایمان اور یقین سے متعلق ہیں، اسی لیے لازمی ہے کہ جس نے ان لازمی سوالات کے جواب دیے تو حشر کے 4 سوالات کے جواب دینا اس کے لیے نسبتاً آسان ہو جائیں گے، اور حشر کے 4 سوال اعمال سے متعلق ہوں گے۔ یہ ہوں گے تو بہت مشکل، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے آسان ہو جائیں گے۔ قبر کے 3 سوال یہ ہیں، تیرا رب پالنے والا کون ہے، تیرا دین یعنی مذہب کیا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ سے پردہ ہٹا کر پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے۔ بظاہر تینوں سوال آسان ہیں اور ہر مسلمان کے لیے ان کے جواب دینا معمولی بات لگتی ہے، مگر موت کے بعد ان سوالات کے جواب دینا اتنا آسان نہ ہوگا۔ آئیے اپنا تجزیہ ہم خود کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں تو
انسان کی زبان دل کے مطابق بھی بولتی ہے اور دل کے مخالف بھی۔ مثلا ہم رات کو تھکے ماندے گھر پہنچتے ہیں کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے، جا کر دیکھا کہ نہایت عزیز دوست کھڑا ہے۔ دل میں تو یہ ہے کہ کیسے بے وقت آ گئے، میں تھکا ہوا ہوں، نہا دھو کر بچوں کے ساتھ کھانا کھاتا اور پھر آرام کرتا، مگر زبان کیا کہہ رہی ہے؟ آئیے تشریف لائیے، آپ کے آنے سے بڑی خوشی ہوئی۔ مگر یاد رہے کہ مرنے کے بعد ہماری زبان سمیت سب اعضاء سچ بولیں گے، یعنی جو دل میں ہوگا ہم وہی بول سکیں گے، اور اگر غلط بولنے کی کوشش کی تو ہمارے اعضاء سچ اگل دیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے ان 3 سوالوں پر ذرا غور فرمائیں۔ پہلا سوال، اگر دنیا میں ہماری زندگی اس یقین پر گزری ہے کہ ہمارا بلکہ ساری مخلوقات کو پالنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، ہم سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی سے ہوتا ہے، وہ رب العالمین ہے، تو فوراً جواب دیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے، وہی سب کو پالنے والا ہے۔ لیکن دنیا میں تو ہماری اس یقین پر زندگی گزری ہے کہ او میری بیوی، میرے بچے میرے کاروبار سے، میری نوکری سے، میری کھیتی باڑی سے پل رہے ہیں، اگر میں یہ سب نہ کروں تو ان کا کیا ہوگا؟ تو کیا انہیں بھوکا مار دوں؟ حق حلال کمانے کا تو اسلام بھی حکم دیتا ہے۔ اب اس سے وقت نہیں ملتا کہ کچھ اور سوچوں، کچھ اور کروں، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب دل کے اس یقین پر موت آئے گی تو ہم پہلے سوال کے جواب میں کیسے کہہ سکیں گے وہاں دل زبان کے خلاف بولے گی نہیں۔ دوسرا سوال، اگر پورے کے پورے دین پر چلتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے تو فوراً جواب دے دیں گے کہ ہمارا دین اسلام ہے، مگر ہمیں تو اپنے دین کے احکام کا پتہ ہی نہیں، نہ کبھی سیکھنے کی کوشش کی۔ ہماری شادی بیاہ ہو یا کوئی تقریب، کاروبار یا معاملات، معیشت ہو یا معاشرت، یہود و نصارہ کے بنائے ہوئے اصول ہی سے مطابقت رکھتے ہیں۔ ایسی زندگی گزار کر جب ہم قبر میں پہنچیں گے تو یہ کیسے کہہ سکیں گے کہ ہمارا دین اسلام ہے؟ زبان دل کے خلاف تو بولے گی نہیں۔ تیسرا سوال، اگر اس حال میں زندگی گزاری کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت اپنے ماں باپ، اپنی آل و اولاد، بہن بھائی، مال و دولت سے بھی زیادہ تھی، ہر سنت پر عمل کرنے کی تڑپ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو سر آنکھوں پر رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت، عزت و حرمت، ناموس کی حفاظت کے لیے اپنی جان و مال نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، تو فوراً جواب دے دیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہم ان پر ایمان لائے تھے اور ان کی تابعداری کی تھی۔ مگر دنیا میں تو جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی دلیل آپ کی اتباع میں ہے، جتنی محبت ہوگی اتنی اتباع سنت ہم سے ظاہر ہوگی، تو کہتے ہیں کہ ہم سے تو فرض ہی پورے ہو جائیں، یہ غنیمت ہے۔ سنت پر عمل کرنا تو اس زمانے میں مشکل کام ہے۔ شادی بیاہ، کاروباری معاملات، پڑوسیوں اور قرابت داروں کے حقوق وغیرہ کا تو ذکر ہی کیا۔ اگر داڑھی کی اہمیت کے بارے میں بتایا جائے تو کہتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے، دل میں ایمان ہونا چاہیے۔ فرنگی لباس چھوڑنے کا ذکر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے، اسلام تو صرف سطر ڈھانپنے کا حکم دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ غرض یہ کہ چھوٹی بڑی کسی سنت کا ذکر آئے، شیطان ہمیں حدیث پاک جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ ان میں سے ہوگا بھلا کر اس کی تعویلات میں الجھا دیتا ہے۔ قبر کے یہ 3 سوال جن کا تعلق ایمان اور یقین سے ہے، ان کا جواب دینا ہمارے لیے مشکل اس لیے ہوگا کہ دنیا میں ہم نے ایمان و یقین بنانے کی محنت تو کی ہی نہیں، صبح سے رات تک محنت کی تو بس دنیا کمانے کی، تو ایمان کیسے بنے گا؟ حشر میں 4 سوال ہوں گے، ان کا تعلق اعمال سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمر کس مشغلے میں خرچ کی، جوانی کس کام میں خرچ کی، مال کس طرح سے کمایا تھا اور کس مصرف میں خرچ کیا، اور اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ جب زندگی یہود و نصارہ کے مشاغل میں خرچ ہوئی، جوانی فلم، ٹی وی، ڈش اور دوسری عیاشیوں میں خرچ ہوئی ہو، مال جائز ناجائز طریقے سے کمایا ہو، اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے میں خرچ ہوا ہو، علم حاصل ہی نہیں کیا تو عمل کیسا؟ اگر علماء کے تو فیض تھوڑا بہت حاصل بھی ہوا تو اپنے کبر کی وجہ سے عمل میں نہ لا سکے، تو ان 4 سوال کے جواب کیا دیں گے؟ زبان دل کے خلاف تو بولے گی نہیں۔ یاد رکھیے ہمارا کبر ہی ہے جو ہمیں اپنے علماء کی باتوں پر کان نہیں دھرنے دیتا۔ کبر ہی ہماری سب سے بڑی بیماری ہے جس کا ہمیں احساس ہی نہیں، لہذا اس کا علاج کریں۔ اسی کبر نے ابلیس کو شیطان بنایا کہ
کہ اس نے حکم خداوندی کے مقابلے میں عقل استعمال کی۔ پہلا راستہ، دین کے احکام سے روگردانی والا عموماً کبر کا شکار ہوتا ہے، ہر معاملے میں اپنی عقل لڑانا، دھوکہ کھاتا ہے۔ ابلیس سے بھی دھوکہ کھایا، اللہ تعالیٰ سے حشر کے دن تک مہلت مانگی کہ میں بنی آدم کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے بہکاؤں گا اور جہنم تک پہنچاؤں گا۔ اوپر سے اور نیچے سے کہنا بھول گیا، اجازت مل گئی۔ اب ہمارے لیے بس یہی ہے کہ اوپر اور نیچے کے دو راستے ہی محفوظ ہیں، کہ سر نیچے زمین پر پڑا ہوا ہے اور دل اوپر عرش عظیم کے مالک میں اٹکا ہوا ہے۔ آنکھوں میں آنسو ہیں، زبان پر اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی اور اپنے پچھلے گناہوں اور کوتاہیوں پر شرمندگی کے ساتھ استغفار ہو، اپنی کم مائیگی کے اظہار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست ہو کہ یہی ہماری کامیابی کی بنیاد ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہمیں اپنے علماء اور اکابرین دین سے تعلق مضبوط بنانا چاہیے کہ یہ نبی کے ورثاء ہیں، یہ بینا ہیں، ہم نابینا ہیں۔ ہر معاملے میں ان سے مشورہ کرتے رہنا چاہیے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزارنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، ان کی کتب اور مواعظ کو غور سے پڑھنا اور سننا چاہیے، ان کی ہر آواز پر لبیک کہنا چاہیے، احکام میں تعویلات نہیں ڈھونڈنی چاہیے۔ ان دو راستوں پر چلنے سے انشاءاللہ ہم آخرت کے سوالات کے جوابات دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ہر شخص یقین رکھتا ہے کہ اس سے دوچار ہونا اور اس کا تلخ جام پینا ضروری ہے۔ یہ یقین ہر قسم کے کھٹکے اور شبہ سے بالاتر ہے، کیونکہ جب سے دنیا قائم ہے کسی نفس و جان نے موت سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا۔ کسی بھی جاندار کے جسم سے روح نکلنے اور جدا ہونے کا نام موت ہے۔ ہر انسان خواہ کسی مذہب سے وابستہ ہو یا نہ ہو، اللہ یا غیر اللہ کو معبود مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اس حقیقت کو ضرور تسلیم کرتا ہے کہ اس کی دنیاوی زندگی عارضی و فانی ہے۔ ایک روز سب کو چھوڑ کر اس کو موت کا تلخ جام پینا ہے۔ گویا موت زندگی کے ایسی ریٹائرمنٹ ہے جس کے لیے کسی عمر کی قید نہیں ہے، اور اس کے لیے ماہ و سال کی جو مدت مقرر ہے وہ غیر معلوم ہے۔ یہ دنیاوی زندگی ایک سفر ہے جو عالم بقا کی طرف رواں دواں ہے۔ ہر سانس عمر کو کم اور ہر قدم انسان کو منزل کے قریب تر کر رہا ہے۔ عقل مند مسافر اپنے کام سے فراغت کے بعد اپنے گھر کی طرف واپسی کی فکر کرتے ہیں، ورنہ وہ نہ پردیس میں دل لگاتے اور نہ ہی اپنے فرائض سے بے خبر شہر کی رنگینیوں اور بھول بھلیوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ ہماری اصل منزل اور ہمارا اپنا گھر جنت ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری سونپ کر ایک محدود وقت کے لیے سفر پر روانہ کیا ہے۔ عقل مندی کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہم اپنے ہی گھر واپس جائیں، کیونکہ دوسروں کے گھر میں جانے والوں کو کوئی بھی دانا نہیں کہتا۔ انسان کو سونپی گئی ذمہ داری اور انسانی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ موت کے وقت ایمان پر ثابت قدم ہی ایک مومن بندے کی کامیابی ہے، لیکن اس وقت موحد و مومن بندے کے خلاف انسان کا ازلی دشمن شیطان اسے راہ راست سے ہٹانے، اسلام سے برگشتہ اور عقیدہ توحید سے اس کے دامن کو خالی کرنے کے لیے حملہ آور ہوتا ہے اور مختلف فریبانہ انداز میں دھوکے دیتا ہے۔ ایسے موقع پر صرف وہ انسان اس کے وار سے بچتے ہیں جن پر اللہ کریم کی خاص رحمت ہو۔ موت انسان کے اپنے اصل گھر کی طرف روانگی کی پہلی منزل ہے۔ دنیا میں رہتے ایک اچھا مسلمان چاہتا ہے کہ اس کا ہر قول، عمل اور طرز زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔